ब्यूरो चीफ वज़ीर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की खूबसूरती और सकाफती विरसे की बहाली के लिए अमली इक़दाम जारी। डिवीजनल इंतजामिया और पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी PHA मुल्तान शहर की खूबसूरती और तारीखी विरसे की बहाली के लिए सरगर्म अमल है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की क़यादत में मुतअद्दिद ताज़ीन राइज के मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है, जिनका मकसद शहर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करते हुए इसकी सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने पाक गेट, चौक, खूनी ब्रिज दीवार की ताज़ीन राइज और अपग्रेडेशन के मंसूबे का जायजा लेने के लिए किला कहना कासिम बाग के बैरूनी फजल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि किसी भी इलाके की सकाफत में इसके माजी की झलक नुमायां होती है और शहर औलिया की तारीखी हैसियत को उजागर करना अवलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि 2.67 मिलियन रुपए की लागत से ज़ेर तामीर मंसूबे से अंदरून शहर की खूबसूरती में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। मंसूबे में दीवार पर पेंटिंग, लाइट्स की तनसीब, फुटपाथ की मरम्मत, बेंचेस और बीन्स की फ्राहमी शामिल है। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन पाकपतन के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट फ्रीदिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पाकपतन में वोट की अहमियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तनवीर अल हसन और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हुमा जफर ने खिताब किया। सेमिनार में वोट की अहमियत और वोटर का जमहूरियत में किरदार पर नजर डाली गई। मुकर्रिर ने कहा कि आपके एक वोट की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये पूरे निज़ाम को बदल सकती है। नौजवान नस्ल वोट नहीं डालती तो इसके नुकसानात पूरी कौम को बर्दाश्त करना पड़ते हैं और ऐसे अफराद कामयाब हो जाते हैं जिनका रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। मुकर्रिर ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले अपना वोट इंदराज भी करवा सकते हैं और दुरुस्त भी करवा सकते हैं। 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करके वोट चेक कर सकते हैं और दुरुस्तगी भी करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक हम फ्रीदिया कॉलेज में आज तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब तनवीर उल हसन साहब भी हैं, जिन्होंने बच्चों से खिताब किया और बच्चों और बच्चियों को वोट की अहमियत के हवाले से आगाह किया। इसमें जमहूरी अमल पे काफ़ी सारी रोशनी डाली गई और उनको बताया गया कि किस तरह वो अपने वोट के ज़रिए से जमहूरी अमल में हिस्सा ले सकते हैं। उसके अलावा उनको इस बात से भी आगाह किया गया कि इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करता है उससे पहले वो अपना वोट जो है वो इंदराज भी करवा सकते हैं और दुरुस्त भी करवा सकते हैं अगर उनको कोई दुरुस्त की दरकार है। 8300 पे मैसेज करके अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करके वो अपना वोट चेक भी कर सकते हैं और उसकी दुरुस्तगी भी करवा सकते हैं। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। SSP हैदराबाद से अक़लीती बरादरी के वफ्द की मुलाकात। SSP अदील हुसैन चांडियो से अक़लीती बरादरी के वफ्द ने मुलाकात की। अक़लीती बरादरी के वफ्द ने अदील हुसैन चांडियो को बतौर SSP हैदराबाद तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर PDSP गुलाम नबी कोसो इंचार्ज ह्यूमन राइट्स सेल, मारिया सारियो इंचार्ज अक़लीती टेस्ट इंस्पेक्टर तुफैल दीगर भी मौजूद थे। अक़लीती बरादरी के वफ्द ने पुलिस और अपने रब्त और पुलिस ताउन पर रोशनी डाली और अपने चंद गुज़ारिशात पेश किए। SSP हैदराबाद अदील हुसैन चांडियो ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि आप तमाम हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और तमाम मज़ाहिब और इनके पैरोकार हमारे लिए यकसा अहमियत के हामिल हैं। आप तमाम को दरपेश हर एक मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मज़ीद आपने फोकल पर्सन मारिया सारियो को चंद हदायत की और हर माह बज़ाते खुद आप तमाम से मुलाकात का भी तयन किया। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा अली सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली जहां मेहताब खंडहर पर कातलाना हमले का मुकदमा ATC कोर्ट में समाअत। मुकदमे में नामजद पीपल्स पार्टी के साबिका MP शहरयार खान, साबिका MP शहरयार खान शर और दीगर अपने के हमारा अदालत आलिया में पेश हुए। जहां मेहताब डहर भी अपने वकील के हमरा अदालत आलिया में पेश हुए। दोनों फ्रीकैन के वकीलों का दलाइल सुनने के बाद मुकदमे में नामजद मुलजमान की अबूरी जमानत पक्की मंजूरी कर ली। अदालत आलिया दोनों वकीलों के दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत पर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी। मस्कत उमान से दारुल सेब स्कूल रोई के ज़ेर एहतमाम ईद नेट फेस्टिवल के नाम से एक शानदार सकाफती समाजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद नवीद सफदर बुखारी, ओमानी हुकाम, मुकामी शख्सियात और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ओमानी शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद नवीद सफदर बुखारी ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे सकाफती प्रोग्रामों से न सिर्फ पाकिस्तानी बरादरी को यकजा करने में मदद मिलती है बल्कि ओमानी दोस्तों के साथ ताल्लुकात भी मजबूत होते हैं। मेले में पाकिस्तानी ओमानी ताजों ने मसाला रवायती कपड़े, ज्वेलरी, हाथ से बनी मसनूआत और ईद की खास सौगातें पेश की, जिसमें पाकिस्तानी मिठाइयों और ओमानी खजूरों के स्टॉल सबसे ज्यादा मकबूल रहे। मोहम्मद महबूब राजपूत बानी मखफूम फाउंडेशन इंटरनेशनल ने भी शिरकत की। वह पाकिस्तानी बरादरी की बेहतरी के लिए हमेशा कोशा हैं और ऐसे मेले हमें अवाम के करीब लाते हैं। तकरीब में पाकिस्तानी ओमानी फनकारों ने लोक गीतों, सकाफती रक्सों और जदीद मौसीकी के जरिए शुरा को महसूस किया। बच्चों के लिए खुसूसी गेम जोन भी बनाया गया था। मौजूद मदवीन में शामिल थे सैयद फाइज शाह, समाजी कारकुन काशिफ, कम्युनिटी लीडर इमरान तूर, ताजर यूनियन के नुमाइंदे साब गुलानी, मशहूर पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम शुरा ने इजहार ख्याल किया ये मेला न सिर्फ ईद की खुशियों को दुबाला करेगा बल्कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मोहब्बत का पैगाम भी लेकर आया है।
مسقط عمان سے مقصوم بی بی فاؤنڈیشن کے بانی اور ممتاز سماجی شخصیت محمد محبوب راجپوت کی میزبانی میں ایک شاندار عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سلطنت عمان کے معزز شخصیات، سفارتی نمائندوں اور پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء نے محبوب راجپوت کی سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے کاموں کو معاشرے کے لیے مثبت تبدیلی کا ذریعہ قرار دیا۔ تقریب میں نمایاں شرکاء سید فیاض علی شاہ، معروف بزنس مین عمران علی صدیقی، سماجی رہنما یاسر بن سعود مدیر عمان، ابراہیم الزد جالی عمانی، سماجی شخصیت سید نوید صفدر بخاری، پاکستان کے سفیر عمان، سویلین جج، معروف قانونی شخصیت عمان میں مقیم پاکستانی بزنس لیڈرز اور دیگر معزز مہمان شامل تھے۔ سماجی خدمات کو خراج تحسین تقریب میں سویلین جج نے اپنے خطاب میں کہا کہ محبوب راجپوت غریب اور پسماندہ افراد کی مدد کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ معاشرے میں امن اور ترقی کی علامت ہے۔ انہوں نے فاؤنڈیشن کی جانب سے تعلیم، صحت اور فلاحی پروگراموں کو سراہا۔ میرپور منتھیلو سیوریج کا پانی تالاب کی شکل، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بے نظیر بھٹو کی جانب سے دیا گیا سب سے بڑا تحفہ۔ پیر ہزاری شاہ محلہ حیدر شاہ کالونی سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا۔ ٹاؤن انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی مبینہ غفلت سے حیدر شاہ کالونی کے گلے محلے، مسجد، اسکول، گٹروں کے گندے پانی میں ٹاؤن عملہ منظر عام سے غائب۔ پیر ہزاری شاہ محلے میں گٹروں کا گندا پانی اسکول کے چار اور جمع ہو گیا اور پانی تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسکول کے بچے گٹروں کے گندے پانی سے گزرنے لگے، بچوں کو اسکول جانا بھی مشکل ہو گیا۔ منتخب ایم پی اے نادر اکمل خان لغاری اور کونسلر کی عدم توجہی کے باعث حیدر شاہ کالونی کے مکین دوہرے ذات میں مبتلا، بچوں کو تعلیم دینا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ حیدر شاہ کالونی کے مکینوں نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ گندا پانی جلد نکلوایا جائے تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں حسین حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ لیاقت پور فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف لیاقت پور میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی بوٹا چوک سے شروع جو کہ چوک گھنٹہ گھر سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچ کے اختتام پذیر ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی اس رپورٹ میں۔ لیاقت پور میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف تنظیموں کی جانب سے بوٹا چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں علماء کرام، طلباء، تاجروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز پکڑے، اسرائیل مخالف جبکہ فلسطین کے حمایت میں نعرے بازی بھی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ناپاک وجود اور دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں، عالمی دنیا فوری طور پر نوٹس لے کر اسرائیلی جارحیت کو بند کروائے۔ اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا۔ ہمارے نمائندے آن نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور کی خصوصی ہدایت پر میرٹ کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی پی ایس شیخو پورہ میں نئے اساتذہ بھرتی کرنے کے لیے این ٹی ایس کے تھرو ٹیسٹ لیے گئے۔ اس میں کامیاب ہونے والے امیدواروں سے چیئرمین بورڈ آف گورنر، ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مارٹ، سیکرٹری بورڈ آف گورنر نعمان علی، پرنسپل ڈی پی ایس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے پینل نے کینڈیڈیٹ سے انٹرویو لیے۔ 100% شفافیت اور میرٹ کے ساتھ قابل اور ذہین کینڈیڈیٹس کو بھرتی کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں استاذہ کی بھرتی کا عمل مکمل۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر ڈی پی ایس ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے منتخب ہونے والے اساتذہ میں جوائننگ لیٹر تقسیم کیے۔ سیکرٹری بورڈ آف گورنر محمد نعمان، پرنسپل ڈی پی ایس سمیت محکمہ تعلیم کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا پینل بھی اس موقع پر موجود تھا۔ اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کی تحصیل صفدر آباد کی طرف۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق صفدر آباد پولیس کی بروقت کارروائی، مخفی بچہ بحفاظت بازیافت۔ صفدر آباد پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخفی بچے کو بحفاظت بازیافت کر ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ اور ڈی ایس پی خالد محمود تارڑ کی خصوصی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد عبداللطیف گجر کی قیادت میں پولیس ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بچے کو داتا دربار لاہور سے بازیافت کروا کر والدین کے حوالے کر دیا۔ صفدر آباد پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخفی بچے کو بحفاظت بازیافت کروا لیا۔ ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ اور ڈی ایس پی خالد محمود تارڑ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد عبداللطیف گجر کی قیادت میں پولیس ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بچے کو داتا دربار لاہور سے بازیافت کروا کر والدین کے حوالے کر دیا۔ بچے کی بحفاظت واپسی پر والدین نے پولیس ٹیم اور ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا، جبکہ عوامی حلقوں نے پولیس کی اس کامیاب کارروائی کو مثالی قرار دیتے ہوئے اسے قابل تحسین کردار اقدام قرار دیا۔ بچہ مکمل طور پر محفوظ اور صحت مند حالت میں اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں مورو سے۔ مورو قومی شاہراہ گچیرو بائی پاس کے قریب متنازع نہر کی تعمیر کے خلاف جسکم کے جانب سے کیے گئے احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے روڈ بلاک کر دی گئی۔ اس دوران کارکنوں کو لاٹھیوں سے مارا گیا، مار پیٹ سے زخمی کر کے لے گئے، جبکہ ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا۔ ہارون آباد پیر سید احمد کمال شاہ کی والدہ مرحومہ کی برسی کے حوالے سے 23ویں سالانہ عظیم الشان رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار انعقاد پذیر کیا گیا، جس کی صدارت حضرت میاں ولید احمد شرک پوری آستانہ عالیہ شرک پور شریف نے کی۔ قرآن خوانی، نعت خوانی، خطبات، دعا کے بعد لنگر شریف تقسیم کیا گیا۔ سید احمد کمال شاہ نے قبلہ ماں کی انمول محبت اور بے مثال شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ماں کو اللہ کریم کی رحمت کا ایسا تحفہ قرار دیا جس کی کوئی مثال دنیا میں کسی اور پہلو سے
ملنا ممکن نہیں ہے۔ علامہ غلام مصطفیٰ نوری نے ماں کے مقام اور عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماں کا روپ اللہ کریم نے ایسا تخلیق کیا ہے کہ ساری دنیا میں ماں کا رتبہ بلند ترین ہے، اور ماں رحمتوں کا ایک ایسا باپ ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کی محبت بلا شبہ کائنات میں ایسی عرفہ مقام کی حاصل ہے کہ ماں کے بغیر یہ دنیا نامکمل ہے، اور ماں کے قدموں میں جنت کا مقام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہوا کرتی ہیں۔ پیر ظاہر شاہ پھندو جو حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ میں شمولیت اختیار کی، ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پیر ظاہر شاہ، میں جو پارٹی میں نے جوائن کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور جس میں جو ہمارے صوبائی صدر ہیں محترم امیر مقام صاحب کے ساتھ میں نے شمولیت کی، چونکہ نون لیگ کی کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کافی اقدامات ایسے کیے جو عوامی اقدامات دے، جس میں عوام کو کافی ساری جو ہے تو فائدے پہنچے ہیں، اور جو ہمارے صوبائی صدر ہیں امیر مقام صاحب جو ہے تو ان پورے صوبے میں نون لیگ کی ایک پہچان بھی ہے، اور اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اور خصوصاً میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں اس میں بھی امیر مقام صاحب کی کافی ساری خدمات ہیں۔ اور اگر یہاں بجلی کا ہم دیکھا جائے تو بجلی کے حوالے سے اس نے کافی کام کیے ہیں، یہاں پہ سوئی گیس کے حوالے سے اس نے اس حلقے میں کافی سارے کام کیے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ بھی جو ہمارے بجلی کے مسائل ہیں یا ہمارے جو سوئی گیس کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ وہ اسے فوری طور احکامات جاری کر کے اسے حل کروائیں گے۔ جس طرح ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ امیر مقام آپ بادشاہ ہے، بادشاہ، تو واقعی وہ بادشاہ ہے، اور وہ کسی سے ڈکی چھپی اس کی خدمات نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اس پارٹی کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اپنے علاقے کی اور اپنے حلقے کی خدمت جاری و ساری رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے صوبائی صدر ہیں اور جو ہماری صوبائی جتنے بھی کابینہ ہیں، جو ہمارے پشاور ضلع کے صدر ہیں راشد محمود خان، اور ہمارے جنرل سیکرٹری امان اللہ خان عدیزئی، اس طرح ہمارے جو اور یہاں پہ مشران ہیں، ان کی ساتھ مل کے ایک ٹیم کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اس حلقے میں اور اس حلقے سے ہٹ کے پورے پشاور میں انشاءاللہ تعالی نون لیگ کے جھنڈے گاڑیں گے۔ تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آئے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول پھندو پایان جو اس وقت محکمہ تعلیم کے منسٹر اور افسران عدم توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ اس اسکول میں طلبہ کے لیے کمرے بھی نہیں ہیں اور ٹیچرز بھی کم ہیں، آگے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نن چونکہ زمونگا دا پندو سوشل ورک ٹیم صدر ارشد فاروق خان ورسر زمونگا آفس سیکرٹری اور یوتھ کونسلر بلال سالار اور ایز اے سابقہ امیدوار پیر ظاہر شاہ زتا سوتا مخاطب ہما دا جی زمونگ دا پریمری اسکول حالات دی چنن دنیا چرتا اور رسیدہ کلم چی کا دا گورنمنٹ پستا خبر کی گی نو کاغا اپوزیشن کی جماعتوں نے ناسی کاغا زمونگ اداری او کاغا وفاقی گورنمنٹی او کاغا حکومت کے ناس خلقی طول چکم دے نو تعلیم توٹ ورکی نن جی داو گو ریدہ دا معشومان و حل دو چی معشومان چکم دے نو دلتا ناس دی دیدہ اس قسم کمری نشتہ دے تب دغا دور کی پا 2025 کی دا پندو پرائمری و میڈل چکم سکول دے پا دے کی کلاسو نہیں نشتہ دے دا انتہائی دا شرم مقام دے زمونگا چکم دا ایجوکیشن منسٹری دا مونگا آگئیتم ریکویسٹ کو اور ایجوکیشن کم سیکرٹری دا آگئیتم درخواست کو ورسرا مونگا دا اخپل حلقی چکم زمونگ ایم این اے او ایم پی اے دے آگئیتا درخواست کو چی فوری طور دے پدے ایکشن والی
دلته د کلاسونو هم ضرورت دی ورسره دلته د استادانو هم چې کوم دی کمی دی نو هیڅ قسمه چې کوم دی نو دلته شلوایي نه کېږي دې نه مخکې هم چې کوم دی نو خلکو خپل هغه وکړل خو هیڅ قسمه یې دلته رسپانس د حکومت د غاړې راننه اوس انشاءالله تعالی دوباره چې کوم دی دغه حکومت ته دا مسایل موږ وړاندې کړل چې په دې کې د دوی ماشومان مستقبل دی دوی دپاره کمرې نشته په دې کې باران کېږي په دې سخت د ګرمۍ نور کې دوی به چېرته کښېني نو فوري طور حکام ته پکار دي او ورسره زمونږ د حلقې چې کوم مشران دي حاجي زمونږ کوم ایم پی اے دی حاجي فضل الهی خان ته هم درخواست دی ورسره زمونږ ایم این اے ارباب امیر ایوب صاحب ته هم درخواست دی چې فوري طور دی د دې مسلې حل دی راوکاږي دا د پندو یو پرایمري میډل سکول دی او ورسره زمونږ بدقسمتیا دا دی چې زمونږ دلته یو های سکول ضرورت و حالانکې موږ اوس د های سکول مسایل به دلته مخې نه ایښول خو په دغه دور کې 2025 کې زمونږ چې کوم الریډي یو پرایمري او میډل سکول دی د هغې ضرورت نه پوره کېږي نو فوري طور دی په دې باندې ایکشن واخیستلی کېږي نو انشاءالله تعالی زمونږ باقي د سوشل ورک ټیم چې کوم زمونږ صدر دی او زمونږ څومره کابینه ده سوشل ورک ټیم دوی به خپل مکمل سټرګل به کوي ایجوکیشن منسټر سره به هم ملاویږي زمونږ خپل ایم پی اے ایم این اے سره به هم ملاویږي د دې حلقې مشران چې څوک دي هغوی سره به هم ملاویږي او انشاءالله تعالی د پندو پرایمري او میډل سکول مسایل به حل کوي انشاءالله تعالی نو زموږ دا دلته مسایل هم دا چې څنګه پیر صاحب ویله دا زموږ دا مسایل دي د دې نه علاوه زموږ نه 2 کاله وشو 2.5 کاله وشو استادان دلته نه ټرانسفر شوي دي او بیا دوباره دلته موږ له یو استاد نه راکړ شو هغه د پرایمري ده او هغه د میډل دی داسې د پرایمري نه یو دغه هیډ ماسټر و هغه ریټیر شو هغې نه پس دغه نشته هیډ ماسټر یې نشته دی نو زموږ دغه مسله بیا دا کمرې دي دا تقریبا 6 کاله وشو څنګه چې دی وي په 2 کالو دا ډیمانډ شوي دي او نن جوړیږي سبا جوړیږي زموږ سره چونکې تعداد ډېر زیات دی او کمرې شته دی نه نو په دې وجه موږ ته ډېر تکلیف دی نو دا خبرې چې څنګه پیر صاحب وکړي دا د حکام بالا ته ورسي او په دې خبره باندې د ایکشن وادي او زموږ دا مسایل دی مهرباني وکړي او حل دي نول پلاٹ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اکاڑا ملک تصور کی کارروائی کرپشن کا بےتاج بادشاہ رانا مقبول سیکرٹری یونین کونسل جویا کے خلاف اینٹی کرپشن کا گھیرا تنگ کرپشن کے درجنوں شکایات پر آج اینٹی کرپشن اکاڑا نے سیکرٹری یونین کونسل رانا مقبول کو گرفتار کر لیا سیکرٹری یونین کونسل نے بنگا کے رہائشی شخص سے طلاق مؤثر کرنے کے 15,000 روپے رشوت وصول کیے ذرائع کرپشن کنگ رانا مقبول نے رشوت کی رقم وصول کر اپنے ساتھی دلال کو رقم پکڑا دی اینٹی کرپشن اہلکاران نے دونوں کو گرفتار کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا رانا مقبول سیکرٹری ہمارے جائز کاموں کے بلا طریق رشوت وصول کرتا ہے مقبول سیکرٹری ہمارے جائز کاموں کی بلا طریق رشوت وصول کرتا ہے اور انتہائی گھٹیا اور غیر اخلاقی رویہ بھی استعمال کرتا ہے شیخوپورہ کے نواحی علاقے ماناوالا میں اعتائیوں کے خلاف ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مات کے احکامات پر بڑی کارروائی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایاد اختر چوہان کی قیادت میں جعلی کلینک پر چھاپا مارا گیا کلینک سیل کر دیا گیا کارروائی کے دوران پتہ چلا کہ کلینک بغیر رجسٹریشن کے چلایا جا رہا تھا جہاں ایک جعلی ڈاکٹر شہریوں کے جانوں سے کھیل رہا تھا ڈاکٹر ایاد اختر چوہان کا کہنا تھا کہ اعتائیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسی کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی محکمہ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر رجسٹرڈ معالجین سے ہوشیار رہیں اور کسی کی بھی شکایت کی صورت میں فوری اطلاع دیں نیوز اسٹوڈیو سے فرواد کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز